آپ سب کا اتنی بھاری تعداد میں آنے کا شکریہ۔ اور الیکشن تو ہو گیا جیسے بھی ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو فخر کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف نے جو سویپ خیبر پختونخوا میں کیا ہے وہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ میری ایک یہاں پہ بڑے سینئر کالیگ سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ 30 سیٹیں جیتیں گے، میں نے کہا تھا کہ ہم 75 سے زیادہ جیتیں گے۔ سرکاری ٹیلی میں جو 90 سے زیادہ آ رہی ہیں، جب آپ پشاور کی 8 سیٹس ڈال دیں جن پہ ایک مزاحیہ خیز ریگنگ ہوئی ہے، تو 100 سے یہ تعداد بڑھتی ہے۔ یہ کبھی پختونخوا کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد ہے، اور صرف پختونخوا میں نہیں، جس تعداد میں پنجاب میں ووٹ دیا ہے، ایک جو میری انفارمیشن ہے 170 اور 180 کے درمیان نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی کی، پنجاب سے، کراچی سے، پختونخوا سے۔ پختونخوا میں تو نیشنل اسمبلی کا کلین سویپ ہے تقریباً، اور یہ اس کے باوجود کہ خان صاحب جیل میں، کیسز، اسٹیٹ فیشزم، بلے کا نشان لینا، ہمارے ایک ایک حلقے میں کنفیوژن کی کیمپین۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی ووٹر نے اربن اور رورل علاقے میں سوشل میڈیا کی زور سے ساری ڈس انفارمیشن کا سامنا کیا اور سیٹیں جیتی۔ یہ اس کے بھی باوجود کہ پورے الیکشن کے دن آپ نے بھی وہ مذاق دیکھا کہ نہ موبائل چل رہے تھے نہ ڈیٹا چل رہا تھا، تاکہ جہاں پہ ریگنگ ہو کہ وہ ثابت نہ ہو سکے۔ میں پشاور کی سیٹوں پہ آتا ہوں۔ پشاور میں 18 سیٹیں، سب کو یہ بھی مبارک ہو کہ پی ٹی آئی کا 18 کی 18 پہ کلین سویپ ہے۔ میرے تو جو سپورٹرز میرے پاس آئے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے، ہم نے ریکارڈ لیڈ سے یہ سیٹیں جیتی ہیں۔ اس میں مایوسی کی کیا بات کہ کوئی کرپٹ افسران جو ڈی آر او ہیں یا جو آر اوز ہیں، وہ صرف کاغذ پہ رزلٹ بدل کے ان کے منہ لٹکے ہوئے ہوں، وہ پرائیویٹلی ہمیں بتائیں کہ جی مجبوری تھی۔ تو یار ہم نے تو اپنا کام یہ کرنا تھا کہ اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشنز تک پہنچائیں اور وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیں، اور انہوں نے اس تعداد میں دیے کہ وہ کبھی پہلے نہیں دیے۔ میں آپ کو پشاور کی 8 سیٹس ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جن کے ریزلٹس چینج کیے گئے۔ چینج کرنے سے پہلے جو نارمل کنونشن ہوتی ہے کہ ریزلٹس ٹیلی کرتے ہوئے، اور میرے خیال میں رول 92 ہے، اس میں ہے بھی کہ جب ریزلٹس ٹیلی ہوں گے تو کینڈیڈیٹس اور ان کے الیکشن ایجنٹس ان کے ساتھ ہوں گے۔ کسی کو وہاں بیٹھنے نہیں دیا گیا، سکرینز آف ہو گئیں، اور ریزلٹس جو تھے وہ رات کے اندھیرے میں اناؤنس ہو گئے۔ فارم 45 ایک چیز کہتے ہیں، ہمارے پاس سب ہیں۔ فارم 47 کچھ اور کہتا ہے، اور جو بوریوں میں ووٹس ابھی بھی موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ رات کو یہ کچھ نہیں کر سکے، اگر بعد میں یہ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ ووٹس ہمارے سارے موجود ہیں، کیونکہ جو پینک میں انہوں نے کام کیا ہے یہ اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکیں گے۔ فار ایگزامپل فارم 45 صرف ہمارے پاس نہیں ہے، باقی کینڈیڈیٹس کے پاس بھی ہے۔ ضرور کوئی نہ کوئی ایسے پریزائڈنگ آفیسرز بھی ہوں گے جن کے ضمیر بتائیں گے جب یہ ڈیٹیل ریزلٹ جو ہے وہ ریلیز کریں گے کہ یہ تو ہماری پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ نہیں ہے۔ اب میں ان 8 حلقوں کے ڈیٹیل پہ آتا ہوں، اور میں تو اپنے سارے جو کالیگز ہیں ان سے کہوں گا کہ میں اپنے فارم 45 کی ایک کاپی آپ کے پاس چھوڑوں گا تاکہ آپ کے پاس خود ثبوت ہو، آپ دیکھ سکیں کہ ہم کلیئر بات کر رہے ہیں یا نہیں۔ محمود جان صاحب کی سیٹ کا ریزلٹ چینج کیا گیا۔ محمود جان صاحب کا ریزلٹ میں نے دیکھا ہے، انہوں نے 18,111 ووٹ لیے تھے، اور دوسرے نمبر پہ کرامت صاحب تھے، انہوں نے 10,914 ووٹ لیے تھے۔ کرامت صاحب کے 18,529 کیے گئے اور محمود جان صاحب کے 14,332 کیے گئے۔ یہ رات کو ہوا ہے، یہ کوئی پولنگ سٹیشن پہ نہیں، ان کے پاس سارے موجود ہیں۔ یہ کام علی زمان کے ساتھ کیا گیا۔ علی زمان کی ایکچول ووٹ کاؤنٹ 21,686 ہے۔ دوسرے نمبر پہ عبد الحسیب صاحب ہیں جے یو آئی ایف کے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان سے بلکہ آپ پوچھ لیں کہ ان کے پاس کیا رزلٹ ہے.
اور ارباب وسیم صاحب کو جو 1 2 3 4 نمبر پہ تھے ان کو 5471 ووٹ سے اٹھا کے جتایا گیا. ارباب جان داد صاحب کی سیٹ ہے. ارباب جان داد صاحب نے 24,558 ووٹ لیے. اعجاز صاحب جے یو آئی کے 9,923 ووٹ لیے. ارباب جان داد صاحب کے ووٹ 21,817 کیے گئے آفیشیل ریزلٹ میں. اعجاز صاحب کے 45,959. اب مجھے یہ بتائیں یہ فارم 47 ووٹس کے ساتھ ٹیلی کیسے کریں گے؟ ملک شہاب چمکنی جھگڑا چمکنی کی سیٹ سے ان کے ساتھ میں صبح بیٹھا تھا. ہم نے ان کے سارے فارم 45 دیکھ کے ہم ہنس رہے تھے کیونکہ ان کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے پورے حلقے میں جیتے 3 پولنگ سٹیشن ہیں. اپنا گاؤں بھی وہ ہارے ہیں. ملک شہاب کے 26,192 ووٹ. ارباب عثمان صاحب کے 11,524 ووٹ. ملک شہاب کا ووٹ ٹیلی تقریباً ایک جیسے رکھا گیا. ارباب عثمان صاحب کے 11,524 سے 44,564 ووٹ کیے گئے. مطلب کہ مجھے نہیں پتا یہ جو 25-30 ہزار کی پولنگ نہیں ہوئی یہ کہاں سے پوری کریں گے. پھر آتے ہیں ارباب عاصم صاحب کے رزلٹ پہ. ان کے ٹکٹ پہ کنٹروورسی بھی تھی. عاصم صاحب نے تقریباً 20,000 ووٹ حاصل کیے. قاری ظاہر نے 5,331 ووٹ حاصل کیے اور وہ عاصم تیسرے نمبر پہ تھے. عاصم کے 17,125 کو ریڈیوس کیے گئے. ظاہر صاحب کے 5,000 سے 22,559 ووٹ کیے گئے. ریکویسٹ کروں گا کہ یہ باقی کینڈیڈیٹس جو ان سیٹوں پہ کھڑے ہیں ان سے پوچھ لیں. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ سب میڈیا کو پتہ بھی ہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بولا بھی ہے. میری سیٹ میرے پاس ایک فارم ہے, میں آپ کو یہاں پہ کاپی دوں گا. میرا سٹاف چونکہ میں ذرا ٹیکنیکلی ٹرین کرتا ہوں انہوں نے ہر ایک پہ تھم پرنٹس بھی لیے ہیں تو وہ بھی بعد میں جو ہے وہ نادرا سے چیک کیے جا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میری سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے. مجھے لاسٹ ٹائم 15,500 ووٹ پڑے. اس بار مجھے 25,102 ووٹ پڑے. لاسٹ ٹائم مجھے 52% ووٹ پڑا. اس بار مجھے پورے حلقے کا 63% ووٹ پڑا ہے اور جو باقی 25-30 کینڈیڈیٹس تھے ان کو 37% ووٹ پڑے. دوسرے نمبر پہ لاسٹ ٹائم بھی جے یو آئی آیا تھا 3,700 ووٹ کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ جے یو آئی کے مولانا درویش صاحب آئے اور انہوں نے لاسٹ ٹائم سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے, 5,188 ووٹ لیے. دوسرے نمبر کو نہیں جتوایا گیا. 5ویں نمبر پہ جلال خان پی ایم ایل این کے انہوں نے ماشاءاللہ لیے 1,619 ووٹ. 1,600 ووٹ والے کو 25,000 ووٹ پہ کامیابی دی گئی. جس نے 4% ووٹ لیا وہ ثابت کر دے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی پوری کیمپین میں کسی کا نام ہی نہیں لیا. اس پہ ابھی بھی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ افغان نیشنل ہے. میرے خیال میں جو ہماری افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے. میں اس کارڈ کو بھی نہیں استعمال کروں گا. مجھے صرف اس سے ہے کہ آپ نے 1,600 ووٹ والے کو 25,000 ووٹ والے پہ کیسے جتوایا ہے. 4% پہ تو ضمانت ضبط ہوتی ہے. میرے حلقے پہ سوائے جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ کے باقی سب کی ضمانتیں ضبط ہیں. تو جتوایا کس منہ سے ہے؟ ویسے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اچھا مجھے کوئی ایسے سیٹ دیتا نا, میں تو معذرت کر کے کہتا کہ یار میں نے تو ایسی سیٹ نہیں لینی. فائرنگ کرنا اور جشن منانا تو دور کی بات. پی کے 80 پہ حمید الحق صاحب کے ساتھ یہ ہوا. ان کے فگرز ابھی میرے پاس نہیں ہیں لیکن وہ بھی ایسے کلیئر برتری کے ساتھ جیتے ہیں. ووٹ لیا ہے 30,058. دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر نوید تھے اے این پی کے 6,081. 5 گنا کی لیڈ تھی. میری بھی 5 گنا کی تھی, ان کی بھی 5 گنا کی لیڈ تھی. اچھا نوید صاحب کو نہیں جتوایا گیا. طارق اوان صاحب جن پہ آپ نے بھی 7ویں نمبر والے کینڈیڈیٹ کو 4,000 بھی نہیں پورے ہوئے 3,996 ووٹ سے 20,334 ووٹ پہ جو ہے وہ لایا گیا. اور ایک این اے کی سیٹ پہ بھی یہ کیا گیا. وہاں تو بڑا سمپل تھا. ساجد نواز صاحب کے
یہ NA28 ہے, کم و بیش 65,000 ووٹ تھے اور نور عالم صاحب کے 38,700 ووٹ تھے. ساجد نواز صاحب کے 65,000 ہی رہے. تو وہاں پہ میرے خیال میں RO کو جلدی تھی تو نور عالم کے 38,000 کے ساتھ ایک 1 لگا دیا انہوں نے, 1,38,000 کر دیا. یہ تو مطلب کہ یہ میں میڈیا کو ایک اور بات کرتا ہوں, یہ ان کے NA پہ بھی دیکھیں, اس کا تو مطلب اتنی جلدی سے کیا گیا. محمود جان صاحب کا حلقہ لے لیں, ارباب جان داد صاحب کا حلقہ لے لیں, یہی 2 حلقے ہیں نا اس میں باقیوں کے, یہ تو ووٹ ہی نہیں ٹیلی کریں گے. مطلب کہ اس کا مطلب کہ کوئی 60-70 ہزار لوگوں نے NA پہ ووٹ ڈالا ہے, PK پہ نہیں ڈالا. اچھا آپ آصف کا حلقہ بھی دیکھ لیں, یہ مجھے بتا دیں. اچھا آصف کے بھی 2 ریزلٹ نکلے, ایک میں ان کے پہلے کم ووٹ تھے, پھر کوئی 1,20,000 ہو گئے, اور شیر علی صاحب کا بھی ایک ریزلٹ نکلا 50,000 کا. میں نے اس کو فون کیا کہ تمہارے 50,000 ووٹ ہو ہی نہیں سکتے, 25,000 میں نے لیے, 40,000 کچھ زیادہ قاسم نے لیے. شیر علی صاحب کے ابھی 82,000 ووٹ ہیں, ہو گئے ہیں.